سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بعيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا سے بلند. صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محرم الحرام شریف کی پاکیزہ مجلس اور آپ حضرات کی والہانہ شرکت، عقیدت اور محبت کا یہ مظاہرہ بارگاہ حسین میں ہمارا یہ بیٹھنا اور اٹھنا، ہمارا خراج اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور جو باتیں کی گئی ہیں جو کی جائیں گی سب پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. زمانے میں عزت کے بڑے دعوے دار ہیں. لوگ اپنے اپنے دعوے میں مصروف ہیں. من گھڑت فخر اپنا رکھے ہیں. اپنے من سے، اپنے دل سے اور اپنی زبان سے اپنے کو لقب دیتے نظر آ رہے ہیں. کوئی اپنے منہ بہت بڑا بہادر بن رہا ہے، کوئی اپنے ہی منہ سے اپنے کو بہت بڑا سخی کہہ رہا ہے، اور تعجب ہے کہ کوئی اپنے ہی منہ سے اپنے کو بہت بڑا عالم کہہ رہا ہے. علم جس کے سامنے پیش کرتے تھے وہ نہیں جانتا، انہیں معلوم ہے کہ یہ کتنے بڑے عالم ہیں. دعوے دار ہیں عزت کے، دولت پہ ناز کرنے والے، اور دولت کو عزت کا سبب جاننے والے. یہ سمجھتے ہیں کہ میری دولت پر زمانہ گرویدہ ہو جائے گا. دنیا دولت کے آگے جھک جائے گی،
مگر ان کی آنکھوں نے یہ بھی تو دیکھا ہے کہ دولت مند مٹ گئے، قارون کی ہستی نہ رہی اور غریبوں کی گدڑی چمک رہی ہے۔ دولت کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھنے والے، اقتدار کو اپنی عزت کا سبب سمجھنے والے، اپنی پوزیشن، اپنی ریپوٹیشن اور اپنی ویلیویشن کا گن گانے والے جگہ جگہ آپ کو مل جائیں گے۔ مگر ایسے دعوے داروں کے سامنے، نام و نمود کے خطبہ پڑھنے والوں کے سامنے، اپنی عظمت کے گن گانے والوں کے سامنے، نام و نسب پر اترانے والوں کے سامنے رب کا فرمان آواز دے رہا ہے، اے دولت پہ ناز کرنے والوں، اترانے والوں، عزت کا سبب بننے والوں، سمجھنے والوں، منصب کو عزت کا سبب سمجھنے والوں، اقتدار کو عزت و افتخار کا سبب سمجھنے والوں، اپنے نسب پر، اپنے حسب پر، اپنی جنریشن پر اترانے والوں، ایک دوسرے پر اپنے کو بڑا سمجھنے والوں، یاد رکھنا فرمان الہی پکار کے کہہ رہا ہے، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں معزز وہی ہے، مکرم وہی ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ وہ نہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہے، وہ نہیں صرف جس کے پاس منصب ہے، وہ نہیں جس کے پاس اقتدار ہے، وہ نہیں جس کے پاس اختیار ہے۔ اللہ کے نزدیک جو عزت ہے وہی عزت ہے، باقی سب گناہ بے لذت ہے۔ اللہ کے نزدیک جس کو قربت ہے، معرفت ہے، اس کی قدر ہے، وہی مکرم ہے، وہی معزز ہے، وہی افضل ہے۔ جسے اللہ بڑا سمجھے، جسے رب بڑا بنائے، جسے مولا عظیم سمجھے، اس سے بڑا کوئی عظیم نہیں، اس سے زیادہ کوئی عظمت والا نہیں، اس سے زیادہ کوئی مکرم نہیں۔ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے رہو، اپنی فضیلت کے گن گاتے رہو، اپنی عظمت کا خطبہ پڑھتے رہو، مگر یاد رکھنا عزت وہ عزت ہے جو اللہ کے نزدیک ہے، عظمت وہ عظمت ہے جو اللہ کے نزدیک ہے۔ تو اللہ کے نزدیک کون لوگ مکرم ہیں، معزز ہیں؟ وہ جن کا تقوی سب سے زیادہ ہے، جو متقی ہیں وہ سب سے زیادہ مکرم ہیں، پرہیزگار ہیں، شریعت مطہرہ کا خیال رکھتے ہیں، اصول دین کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، وہی زیادہ معزز ہیں۔ تو عزت کا معیار دنیا کے یہ منصب اور یہ دولت نہیں، عزت کا معیار اللہ کی بارگاہ میں قربت اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے تقوی کے ذریعے اب مقام حاصل کرنا ہے کہ نہیں؟ جو متقی ہے وہی مکرم ہے۔ یہ عربوں میں بڑی خصوصیت تھی کہ وہ اپنے نسب پر بہت اتراتے تھے۔ ہم عرب ہیں، ہمارے آگے سب گونگے ہیں، عجمی ہیں، فضیلت ہماری پاس ہے، لغت ہمارے پاس ہے، فصاحت ہمارے پاس ہے، بلاغت ہمارے پاس ہے، شرافت ہمارے پاس ہے، نجابت ہمارے پاس ہے، عظمت و رفعت ہمارے پاس ہے۔ ان کا دعویٰ تھا۔ مگر رسول
جن کی زندگی کو نمونے عمل بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا، اور جن کو ہر شخص نمونے عمل بنا سکتا ہے، چرواہا بھی بنا سکتا ہے، تاجر بھی بنا سکتا ہے، بادشاہ بھی بنا سکتا ہے، بزنس مین بھی بنا سکتا ہے۔ اس رسول نے تمام حسب و نسب امتیازات کو مٹا کر کے انسانیت کی ایک لڑی میں پیرو دیا۔ اب نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی اونچا ہے، نہ کوئی نیچا ہے، نہ قبیلوں کی بنیاد پر عزت ملے گی، نہ نسب کی بنیاد پر عزت ملے گی۔ عزت کے جتنے بھی میزان تم نے بنا رکھے ہیں، سارے میزانوں کو توڑ دیا رسول نے، اور مساوات کی ڈوری میں سب کو باندھ دیا، مواخات کر دیا، آپس میں بھائی بنا دیا، انسان کو انسانیت کی حیثیت میں پہچنوا دیا، بتا دیا کہ انسان کیا ہے۔ یہ انس سے بنا انسان آپس میں محبت کرنے کے لیے ہے، نفرت کرنے کے لیے نہیں ہے، ایک دوسرے سے اپنے کو بڑا سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے ہے، سہارا دینے کے لیے ہے۔ یہ رسول نے بتایا، لا فرق لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی۔ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی۔ اگر فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ مگر ہم نے اور آپ نے رسول کے اس ارشاد کو کیا سمجھا؟ آج ہم نے اپنی فضیلتوں کے معیارات گڑھ لیے۔ اپنے سے اپنی فضیلت گڑھنا یہ کس کا طریقہ ہے معلوم ہے؟ آؤ سیکھو یہ طریقہ کس کا، اپنے سے اپنی فضیلت گڑھنا۔ رب نے جو عظمتیں عطا کی اس کو نظر انداز کرنا، اور اپنے سے اپنا مقام بتانا۔ آج بھی لوگ پوسٹر میں اپنے سے اپنا نام لکھتے ہیں اور القابات لکھتے ہیں۔ پہلے وہ لقب چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ نام کہاں ہے اور لقب کہاں ہے۔ نام اور لقب پتہ ہی نہیں چلتا، ایک نام سے پہلے 10 لقب، پھر اس نام کے بعد 10 لقب، بیچارہ نام بیچ میں پھنسا رہتا ہے القابات کے درمیان۔ جب تک کہ ٹرین اگر پلیٹ فارم پر آ رہی ہو، دیکھیے گھنٹی بھی بج گئی، واقعی آنے لگی، آ رہی ہو، اور اگر کسی کا نام لیا جا رہا ہو، حضرت علامہ و مولانا وہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں، تب تک ٹرین چھوٹ جائے گی۔ ابھی نام نہیں آیا ٹرین چھوٹ جائے گی۔ القابات، جب شخصیتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو القابات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آدمی جتنا بے دم ہے اتنے لباس بڑھتا چلا جاتا ہے، اور دمدار ہے تو کسی چیز کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہت پرانا مقولہ ہے، عطر آنکھی خود ببویت نہ کی عطار بگویت۔ عطر وہ ہے جو خود مہکے، عطار کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عطر کا انٹروڈکشن خود عطر کی مہک ہے، عطر کی خوشبو بتائے گی کہ وہ ہے کیا۔ اب ایک عطار آیا، ڈبہ کھولا، یہ بہت اچھا ہے، اس میں گلاب بھی ہے، اس میں یاسمین بھی ہے، اس میں بیلا بھی ہے، اس میں چمیلی بھی ہے۔ سامنے والا ہوشیار تھا، بولا ارے تو ہی بولے گا کہ عطر کو بھی بولنے دے گا؟ ڈھکن کھلے گا پتہ چل جائے گا کیا ہے، ذرا منہ کا ڈھکن کھولو، کچھ بولو، پتہ چل جائے گا تم ہو کیا۔ عطر وہ ہے جو خود مہکے،
دوسرے کیا بتائیں گے؟ کوالٹی تو خود ہی پہچان لی جاتی ہے، چمک تو خود ہی نظر آتی ہے، نور تو خود ہی اپنا تعارف کرا دیتا ہے۔ تو اپنے من سے اپنی فضیلت مت گڑھو، اپنے من سے اپنی فضیلت گڑھنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ تو سب سے زیادہ جو متقی ہے، تقوی والا ہے، وہی سب سے زیادہ مکرم ہے۔ اب آپ کو دکھائیں متقی کس کو کہتے ہیں اور تقوی کس کو کہتے ہیں، پہلے یہ جان لیا جائے۔ ضروری ہے نا تقوی، کلمہ جانا، رسول کے پیچھے چلنے کی سیرت اور استقامت اور اطاعت سمجھا، اب ذرا تقوی بھی سمجھ لیا جائے۔ بڑے بڑے تقوی کے دعوے دار موجود ہیں، یہ تقوی ہے کیا؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ what type تقوی؟ تقوی کس طریقے سے ہوتا ہے؟ which color؟ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہو تقوی کے کلر کیا ہے؟ تقوی کس طریقے سے ہوتا ہے؟ تقوی کہاں ملتا ہے؟ تقوی کسی مارکیٹ میں ملتا ہے؟ اگر ملتا ہو تو بولو، میں پیسہ دوں تم لے آؤ۔ اگر تقوی بازار میں ملتا نا تو یہ دولت مند لوگ تقوی خرید لاتے، مگر دولت سے تقوی نہیں ملتا۔ اور اگر تقوی کہیں اونچائی پر ملتا، آسمان میں لٹکا ہوتا، تو یہ ایئر لائنز کمپنیاں سب تقوی کو توڑ لاتی۔ دنیا میں پتھر اٹھا لائے چاند پر سے، تقوی نہ لا پاتے۔ تقوی آسمانوں میں نہیں، فضاؤں میں نہیں، ہواؤں میں نہیں، بازار میں نہیں۔ تقوی کہیں بویا جاتا ہے، کہیں پھلتا ہے، کہیں اس کی فصل ہوتی ہے۔ اگر اس کی فصل ہوتی تو جو سب سے بڑا کسان تھا وہ سب سے بڑا متقی ہوتا۔ تقوی بازار میں نہیں ملتا، تقوی کہیں پھلتا پھولتا نہیں، تقوی کی کوئی مارکیٹ نہیں۔ ہاں، تقوی کا نام بہت ہے، ایک ایک زبان پر تقوی ہے۔ جو تقوی نہیں جانتے وہ بھی اپنے کو متقی بتاتے۔ کچھ نے کہا کہ تقوی جو نماز بہت پڑھے وہ تقوی، جو روزہ رکھے وہ متقی، جو حج خوب کرے 10 حج 20 حج 25 حج 50 حج وہ متقی۔ ہم نے کہا چاہے پڑوسی بھوکا رہے، جو نیکیاں کرے، جو سخاوت کرے وہ متقی۔ کسی کو نماز سے متاثر ہونا ہے، اس نے نماز کی کثرت دیکھی، کہا متقی ہے۔ اور کسی کو سخاوت سے متاثر ہونا ہے، اس نے سخاوت دیکھی، کہا حاجی صاحب بہت متقی ہے۔ کیوں متقی ہیں؟ حاجی صاحب دیتے بہت ہیں، دیتے نہ تو متقی نہ ہوتے۔ ایک سے ایک لوگ دعویٰ کر رہے ہیں تقوی کا، میں متقی ہوں، میرا باپ متقی ہے، میرا خاندان متقی ہے، فلاں متقی ہیں، یہ متقی ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے میں متقی ہوں، مصلی ہاتھ میں ہے میں متقی ہوں۔ سب لوگ دعویٰ کر رہے ہیں تقوی کا۔ میں نے پوچھا بڑا تقوی سے کبھی ملاقات بھی ہوئی یا دعویٰ ہی کر رہے ہو؟ تقوی کو کبھی دیکھا ہے؟ کبھی گلے ملے ہیں؟ کبھی شیک ہینڈ کیا ہے؟ نہیں ملے، دعویٰ کر رہے ہو متقی۔ اچھا یہ بتاؤ تقوی رہتا کہاں ہے؟
مکانوں میں، دکانوں میں، ایوانوں میں، میدانوں میں، کہاں تقویٰ رہتا ہے؟ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ مائیکل جیکسن کہاں رہتا ہے، یہ نہیں معلوم کہ تقویٰ کہاں رہتا ہے۔ برائی کے اڈے تو آپ کو معلوم ہے، شراب کے اڈے تو معلوم ہے، جوا کے اڈے تو معلوم ہے، کسینو تو تم کو معلوم ہے، اور تمام خرافات کی جگہ تو معلوم ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ تقویٰ کہاں رہتا ہے۔ برائی کا ہر پتہ معلوم، خرافات کی ہر گلی معلوم، مگر یہ نہیں معلوم کہ تقویٰ کہاں ہے۔ اگر سرسری طور پہ دیکھا جائے تو آج کل تقویٰ لوگوں کی زبان پہ زیادہ رہتا ہے۔ ہر آدمی تقوی کا دعویٰ کر رہا ہے، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ نماز کا نام صرف نماز کا نام تقویٰ نہیں، متقی کے لیے نمازی ہونا بھی ضروری۔ اگر مکلف ہے تو بغیر نماز پڑھے کوئی متقی نہیں ہو سکتا، صاحب تقویٰ نہیں ہو سکتا۔ اگر استطاعت ہے تو بغیر حج کرے متقی نہیں ہو سکتا۔ اگر مالک نصاب ہے تو بغیر زکوٰۃ دیے متقی نہیں ہو سکتا۔ مال دیا ہے تو بغیر صدقہ اور خیرات کرے متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی کے لیے نماز پڑھنا بھی ضروری اگر مکلف ہے۔ متقی کے لیے استطاعت کے ہوتے ہوئے حج کرنا ضروری۔ تقوی کے لیے نماز کا ہونا ضروری، لیکن ہر نمازی متقی نہیں۔ تقوی میں سجدہ ضروری، لیکن ہر سجدہ کرنے والا متقی نہیں۔ اگر نماز ہی میں تقوی ہوتا تو نمازی ہی تو گئے تھے سرکار کے زمانے میں مسجد میں۔ کیا کرنے گئے تھے؟ نماز پڑھنے گئے تھے، ذکر کرنے گئے تھے، خیر کرنے گئے تھے، اور کسی عام امام کے پیچھے نہیں، امام الانبیاء کے پیچھے پڑھنے گئے تھے۔ رسولوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے گئے، رسول کے پیچھے نماز پڑھنے گئے، مسجد میں نماز پڑھنے گئے، مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے گئے، مسجد میں عبادت کرنے کے لیے گئے، مسجد میں ریاضت و بندگی کے لیے گئے، لیکن ان کو متقی نہیں سمجھا گیا۔ کہا گیا اخرج یا فلاں فإنک انت منافق، اے فلاں اس مسجد سے نکل جاؤ، اس لیے کہ یہاں متقی رہیں گے، منافق کو باہر کر دیا جائے گا۔ تو جو متقی تھے انہیں روک لیا گیا، اور جو منافق تھے ان کو بھگا دیا گیا۔ ہمیں نماز پڑھنے والے کو بھگا دیا گیا۔ جو منافق ہو اور نماز پڑھے اس کو بھگا دیا جاتا ہے، تو جو منافق بھی اور نماز بھی نہ پڑھے اس کو کتنی تیز بھگایا جائے گا، اسی سے معلوم کر لیجیے آپ۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز ضروری ہے، مگر صرف نماز ہی سے کوئی متقی نہیں ہو سکتا۔ نہ کتنے نماز پڑھتے ہیں اور الٹے سیدھے کام خلاف تقویٰ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو چل رہی تھی وہ یہ کہ تقویٰ رہتا کہاں ہے، تقوی کا ایڈریس کیا ہے، اور تقوی کا پتہ کیا ہے۔ آج کل ظاہر کو دیکھ کر کے بہت کچھ کہا جاتا ہے، تو آؤ پوچھو رسول سے، آؤ پوچھو نبی سے، آؤ پوچھو امام الانبیاء سے، آؤ پوچھو افضل ہر جہاں سے، یا رسول اللہ آپ بتائیے، آپ سمجھائیے، آپ تو امام الاتقیاء ہیں، آپ تو امام المتقین ہیں،
آپ کی چوکھٹ پہ حاضری دینے والے متقی بن جاتے ہیں، آپ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ آپ بتائیے کہ متقی کون ہے، تقوی کہاں رہتا ہے، کس جگہ رہتا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اشارہ کیا. جب سرکار سے پوچھو گے تو سرکار کا وہ منظر سامنے آئے گا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، سینے کی طرف اشارہ کیا. تقوی یہاں رہتا ہے. تقوی کہاں رہتا ہے؟ یہاں رہتا ہے. یہاں کا مطلب دل میں، سینے کے اندر. پتہ یہ چلا تقوی زبان پر نہیں رہتا، تقوی دل میں رہتا ہے. اب جس کا دل متقی ہے وہ تقوی والا ہے. ظاہر تو ظاہر ہے، مگر جب تک دل کی دنیا سنوری نہیں ہے اور جب تک تمہارا دل متقی نہیں ہے تم تقوی والے نہیں ہو. اور اللہ کے نزدیک وہی مکرم ہے جس کا سب سے زیادہ تقوی ہے، یعنی سب سے زیادہ دل کی دنیا اجلی اور سنوری اور پاکیزہ ہے. دل. اب جب تقوی دل میں رہتا ہے تو دل کی حالت کس کو معلوم؟ کیسے جانو گے کہ یہ متقی ہے؟ اس کے دل کی دنیا روشن ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ بولے یار تمہارے دل کا میرے کو کیا پتا، میرے دل کا تیرے کو کیا پتا؟ تو دل کی دنیا کو کوئی جانے گا کیسے؟ تقوی دل میں ہے. اب آپ کہیے میرے دل میں تقوی ہے. جب دل میں ہے تو باہر کیسے پتا چلے گا؟ بہت سے سجدے کرنے والے آئیں گے، بہت سے عبادت کا ڈھونگ کرنے والے آئیں گے، بہت سی ظاہری عبادت کا رنگ و روغن لے کر کے لوگ آئیں گے، کیا ان کی رہنمائی قبول کر لو گے؟ نہیں، متقی کے پیچھے چلنا ہے. اب متقی دل کے تقوی کا نام ہے، تو دل کا تقوی جانو گے کیسے؟ دل کا تقوی پہچانو گے کیسے؟ جو بات اندر ہے اسے کیسے پتا چلے گا تمہیں؟ مگر ایسا نہیں ہے. تقوی کہاں رہتا ہے یہ تو تم نے رسول اللہ سے جان لیا. اب جس کے دل کو تقوی حاصل ہوگا اسی کی نماز تقوی کی نماز، اسی کا سجدہ تقوی کا سجدہ، اس کی عبادت تقوی کی عبادت، اس کی ریاضت تقوی کی ریاضت، اس کی بندگی تقوی کی بندگی، اس کے تمام اعمال تقوی والے. ورنہ صرف ایکٹنگ ہے، لیکن دل کی دنیا آپ جانو گے کیسے؟ پہچانو گے کیسے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ سجدے پہ سجدہ دیکھ رہے ہو، روزے پہ روزہ دیکھ رہے ہو، کیسے پتہ چلے کہ دل متقی ہے؟ تو دل کے تقوی کے لیے قرآن نے پہچان بتا دی. اے تقوی کو پہچاننے والوں، دل کی حالت کسی کو معلوم نہیں، مگر ہم نے ایسی نشانیاں بتائی ہیں جس سے دل کے تقوی کا پتہ چلے گا. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ کا ایڈریس تو تم نے رسول اللہ سے لیا، اب نشانی اللہ سے لے لو. قرآن فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے بس یہی دلوں کا تقوی ہے. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی تعظیم نہیں کرتا، نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے. اللہ کی نشانی معلوم ہے آپ کو کیا چیز ہوتی ہے؟ نشانی کا کام کیا ہے؟ نشانی وہ ہے جو منزل کا پتہ بتائے، نشانی وہ ہے جو منزل کی طرف راستہ بتائے، اور نشانی یہ ہے جو کسی منزل کی یاد دلائے. نشانی یا تو پتہ بتائے گی، راستہ دکھائے گی،
یا منزل تک پہنچائے گی اور یاد دلائے گی. یہی کام ہے نشانی کا. تو اب اللہ کی نشانی ہے جو اللہ کا راستہ دکھائے اور اللہ تک پہنچائے اور اللہ کی یاد دلائے. یہی شرط ہے. تو جو اللہ کی یاد دلائے، جو جس کی یاد دلائے وہ اس کی نشانی، جو جس تک پہنچائے وہ اس کی نشانی، جو منزل تک لے جائے وہ نشانی اس کی. اجمیر کی نشانی، جو اجمیر کی یاد دلائے، جو اجمیر کا راستہ بتائے، جو اجمیر تک پہنچائے وہ اجمیر کی نشانی. جو بغداد کی یاد دلائے، بغداد کا راستہ بتائے، بغداد تک پہنچا دے وہ بغداد کی نشانی. جو کربلا کی یاد دلائے، کربلا تک راستہ دکھلائے اور کربلا تک پہنچا دے وہ کربلا کی نشانی. نشانی کا کام یاد دلانا ہے، راستہ بتانا ہے، منزل تک پہنچانا ہے. تو جو اللہ کی نشانی وہ اللہ کی یاد دلائے گی، راستہ بتائے گی، منزل تک پہنچائے گی. اسی لیے تو ہمارا تعلق نشانیوں سے ہے. اسی لیے تو ہمارا تعلق نشانیوں سے ہے. تو جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے پس یہی دلوں کا تقویٰ ہے. ارے تعظیم تو تمہیں اللہ کی کرنی چاہیے تھی، یہ نشانیوں کی کیوں کرتے ہو؟ کہا اللہ کی تم تعظیم کر ہی نہیں سکتے. کس طریقے سے اللہ کی تعظیم کرو گے؟ میں آیا تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے ہاتھ ملایا، ہاتھ چوما، بیٹھا لا. ذرا اللہ کی تعظیم کر کے دکھاؤ. جو تعظیم کے طریقے تمہارے درمیان معروف ہیں اس میں تم اللہ کی تعظیم کیسے کرو گے؟ تو رب کا فرمان ہے تم میری ڈائریکٹ تعظیم نہیں کر سکتے، میری نشانیوں کی تعظیم کرو، وہی میری تعظیم مانی جائے گی. جو میری نشانی کی تعظیم کرے گا. تو اب اللہ کی نشانی کون سی ہیں؟ کون کون سی ہیں اللہ کی نشانی اور اس کی کیا ہے کہانی؟ بتاؤ موزبانی. اللہ کی نشانیوں کو تو ہم گن ہی نہیں سکتے. کائنات کا ہر ذرہ اس کی نشانی ہے. مگر جسے تاکید کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے، وہ سن لو. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے پس وہی دلوں کا تقویٰ ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا پہاڑی اور بے شک مروہ پہاڑی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. پتہ چلا اللہ کی نشانیاں اور بھی ہیں، میں سے ہیں. میں سے کا مطلب اور بھی ہیں، ان میں سے صفا اور مروہ ہیں. خاص کر کے بتایا صفا اور مروہ کو کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. پتہ چلا جو اس کی تعظیم کرتا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، جو صفا اور مروہ کی تعظیم کرے گا وہی دلوں کا تقویٰ حاصل کرے گا. ہمیں پتھر کی تعظیم، صفا کیا ہے؟ پہاڑی. وہ مروہ کیا ہے؟ وہ بھی پہاڑی. تو پتھر کی تعظیم کرتے ہو، پتھر کی تعظیم، اور پتھر کی تعظیم کو تقوی کی نشانی بتاتے ہو. صفا و مروہ پہاڑی ہے، اور پہاڑی کی کیسی تعظیم؟ کسی اور چیز کی کرو. یہ پہاڑی کی، یہ پتھر کی، یہ حجر کی تعظیم. کہا ہم پتھر وتھر نہیں دیکھتے. رب کی محبوبیت کی نسبت جہاں ہوتی ہے، رب کی محبوبیت کی نسبت اس بحث میں نہیں پڑنا کہ پتھر ہے کہ کاغذ ہے کہ لکڑی ہے کہ تیلی ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس چیز کی ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ محبوب ہے کہ نہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ محبوب ہے کہ نہیں. تو جس کو محبوبیت کی نسبت حاصل ہوگی، جو اللہ کی محبوب ہوگی،
وہ اللہ کی نشانی. اگر پتھر محبوب ہے تو پتھر نشانی, اگر انسان محبوب ہے تو انسان نشانی. جو محبوب ہے وہ نشانی. تو کبھی پتھر محبوب ہے تو وہ نشانی, اور محبوب سبحانی محبوب ہے تو وہ نشانی, محبوب الہی محبوب ہے تو وہ نشانی, محبوب یزدانی محبوب ہے تو وہ نشانی, نبیین محبوب وہ نشانی, صدیقین محبوب وہ نشانی, صالحین محبوب وہ نشانی, شہداء محبوب وہ نشانی. کربلا میں 72 نفوس قدسیہ نے جان دی. یہ ان کو 72 جوانی نہ سمجھنا, یہ اللہ کی کربلا کے سرزمین پر 72 نشانی تھی. سب محبوب تھے, شہداء محبوب تھے, سب نشانی ہے اللہ کی نشانی. اب جب اللہ کی نشانی ہے تو جو محبوب ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. تو یہ نشانی کیوں ہے پتھر؟ یہ پتھر اللہ کی نشانی کیوں محبوب ہے؟ کہا اس لیے محبوب ہے کہ محبوب کے زیر قدم رہ چکی ہے. اس لیے محبوب ہے کہ محبوب کے قدموں کی نسبت مل گئی. اور نسبت کیسی؟ جو حسین کو شام کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے, یہ محبت ہے. جو بیر و کفن لاش پڑی ہوئی ہے, محبت کا کام دوڑانا ہے. یہ محبت ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے سنجر کو چھوڑ دیا. یہ محبت ہے کہ غوث اعظم نے جیلان کو چھوڑ دیا. یہ محبت ہے کہ مخدوم اشرف نے سمنان کو چھوڑ دیا. یہ محبت ہے کہ بزرگان دین نے جہان کو چھوڑ دیا. محبت کا کام بے چین کرنا ہے, محبت کا کام تڑپانا ہے. محبت میں تڑپنے ہی میں لذت ہے. ہاجرہ تڑپ رہی ہیں, بے چین ہیں. کبھی صفا پہ جا رہی ہیں, کبھی مروہ پہ جا رہی ہیں. محبت بے چین کر رہی ہے. پانی مل جائے, بیٹے کی پیاس بجھ جائے. ادھر ماں کے قدم چل رہے ہیں, مگر دیکھو ہاجرہ اس سے پہلے کیا ہاجرہ کبھی دوڑی نہیں تھی؟ کیا کبھی پتھروں پہ چلی نہیں تھی؟ نبی کی محبت میں دوڑنا رب کو پسند آ گیا, اور نبی کی محبت میں دوڑنا رب کو پسند آ گیا کہ ان کے قدم کے نیچے کا پتھر اللہ کی نشانی بن گیا. پتا چلا جو لوگ نبی کی محبت میں دوڑتے ہیں ان سے منسوب چیزیں اللہ کی نشانی بنی. میں نے سوچا یہ تو ہاجرہ نبی کی محبت میں دوڑی, حسین بھی نبی کی محبت میں دوڑے, زین العابدین بھی جو نبی کی محبت میں گئے, امام باقر نبی کی محبت میں دوڑے, امام جعفر بھی نبی کی محبت میں دوڑے, حضرت امام اعظم بھی نبی کی محبت میں دوڑے, غوث اعظم بھی نبی کی محبت میں چلے, ارے غریب نواز بھی نبی کی محبت میں چلے, مخدوم اشرف بھی نبی کی محبت. میرے نبی کے دین کا سر بلند ہو جائے, پرچم رسالت گوشے گوشے میں لہرا جائے, یہ نبی ہی کی تو محبت ہے, یہ نبی کی محبت ہے. جو لوگ دوڑ رہے ہیں, اپنے گھر کو چھوڑ رہے ہیں, پتا چلا نبی کی محبت میں دوڑنے سے تم سے جو چیز وابستہ ہوگی وہ اللہ کی نشانی بن جائے گی, اللہ کی نشانی بن جائے گی. نبی کی محبت میں دوڑی تو نشانی ہو گئی. صفا مروہ اللہ کی نشانی بن گئی, پہاڑی اللہ کی نشانی بن گئی. صفا پہ جا رہی ہیں, مروہ پہ آ رہی ہیں, مروہ پہ جا رہی ہیں, صفا پہ آ رہی ہیں, صفا پہ جا رہی ہیں, مروہ پہ آ رہی ہیں. لوٹی, پھر آتی, پھر جاتی, پھر آ کے بچے کے پاس آتی. پانی نہیں ہے تو کہاں سے ملے گا؟ چشمہ نہیں ہے, پیاس کی شدت دیکھتی ہیں اور دوڑتی ہیں. مگر ایک طرف ان کے قدم چل رہے ہیں اور ایک طرف اسماعیل کے قدم چل رہے ہیں. اسی دوڑ دھوپ میں ایک بار جب واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل کے قدموں سے پانی کا چشمہ جاری ہے. نبی کے قدم سے, اسماعیل کے قدم سے
چشمہ جاری ہو گیا. اب جب چشمہ جاری ہو گیا تو حضرت حاجرہ لوٹی اور دیکھا کہ چشمہ جاری ہو گیا تو کہا زمزم رک جا، ٹھہر جا، رک جا. ہمیں چشمہ نکلا تھا بہنے کے لیے، چشمہ نکلا تھا، پانی نکلا تھا. کہیں سے بھی چشمہ جاری ہوتا ہے بہتا ہے، کہیں کچھ رہتا ہے کہیں کچھ رہتا ہے، نام بدلتا رہتا ہے، لیکن چشمہ نکلتا ہے بہتا ہے. پتہ نہیں دریا بن جاتا کہ نہر بن جاتی کہ دجلہ بن جاتا کہ طوفان نوح بن جاتا، کیا ہو جاتا. مفسرین اپنے اپنے قیاس میں ہے کہ یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، اگر حضرت حاجرہ نے یہ نہ کہا ہوتا زمزم رک جا، رک جا، ٹھہر جا. وہ چشمہ جو بہنے کے لیے نکلا تھا رک گیا. چشمہ نکلا تھا بہنے کے لیے مگر رک گیا حضرت حاجرہ کے کہنے سے. جب نکلا تھا تو رک کیوں گیا؟ بہنے کے لیے یہ بھی بہتا. نکلا کیوں؟ کہا نبی کے قدم کی برکت سے. نکلا کیوں؟ نبی کے قدم کی برکت سے. رک کیوں گیا؟ ولی کی زبان کی برکت سے. اتنا دوڑی حضرت حاجرہ تب چشمہ نہیں نکلا، نہ صفا پہ نکلا نہ مروہ پہ نکلا، اور نکلا تو حضرت اسماعیل کے قدم سے نکلا. اور اس کے بعد پھر ان کے زبان میں وہ تاثیر کی وہ بہنے سے رک گیا. پتا چلا اسی سے نبی اور اسی سے ولی کا مقام جان لو. نبی کا قدم جو کام کرتا ہے اس کا مقام الگ ہے، ولی کا مقام الگ. زبان اور قدم کی جو نسبت ہے نبی کا مقام اس سے بھی بلند. نبی کا کام ہے وجود میں لے آنا، اللہ کے کرم سے وجود میں لے آنا، اور ولی کا کام ہے اس پر انتظام کر لینا. اہتمام یہ نبی کا کام ہے اور انتظام یہ ولی کا کام ہے. حضرت حاجرہ کے کہنے سے رک گیا. اور ایک بات میں اور سوچتا ہوں، حضرت حاجرہ نے کہا رک جا، تو ایک رک جا کا مطلب یہ ہوا کہ مت بہ، آگے مت بڑھ. میں سوچتا ہوں کہیں ایک رک جا کا مطلب یہ بھی نہ ہو کہ رک جا، ٹھہر جا، باقی رہ جا، ہمیشہ ہو جا. دنیا کے سارے دریا خشک ہو جائیں گے تو باقی رہے گا، سمندر خشک ہو جائے گا، دریا خشک ہو جائے گا، مگر زمزم باقی رہے گا. اے زمزم تو باقی کیوں ہے؟ کہا جو نبی کے قدم سے نکلتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور ولی کی زبان جس کو باقی رکھتی ہے وہ باقی رہتا ہے. اب آپ بتاؤ کہ جب زمزم ہو کر کے نبی کے قدم سے نکل کر کے زمزم آج تک بہ رہا ہے، کہہ رہا ہے، لوگ پی رہے ہیں. اچھا یہ بتاؤ جو دریا کھلے عام بہ رہا ہے، گنگا بہ رہی ہے، جمنا بہ رہی ہے، تاپتی بہ رہی ہے، نرمدا بہ رہی ہے، ستلج، مختلف نام ہیں دریا کے، سب بہ رہے ہیں، مگر ہر دریا کا پانی دنیا کا ہر مسلمان تو نہیں پیتا. کتنے ایسے اس میں ہوں گے کہ جمنا کا پانی نہ پیا ہوگا، کتنے ایسے ہیں جو ستلج کا نہ پیا ہوگا، نرمدا کا نہ پیا ہوگا. ہندوستان میں ہے تو پاکستان والوں نے نہ پیا ہوگا، پاکستان میں ہے تو افغانستان والوں نے نہ پیا ہوگا، افغانستان والے ہیں تو انگلینڈ والوں نے نہ پیا ہوگا. جو دریا عام طور پر بہتا ہے، دور تک بہتا ہے، کھلے عام بہتا ہے، اس کا پانی بھی دنیا کا ہر مسلمان نہیں پیتا. مگر واہ قدم اسماعیل کی برکت کہ ان کے قدم سے
جو پانی نکلا سارے جہان میں جا رہا ہے اور ہر مسلمان پی رہا ہے، وہ کھلے عام نہیں بہ رہا ہے، تب بھی سب کے لبوں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ اسماعیل کے قدموں کی برکت ہے۔ تو زمزم قدموں میں نکلا ہے تو پورا جہان لبوں سے لگا رہا ہے، لبوں سے لگا رہا ہے۔ اسماعیل کی ایڑیوں کی نسبت حاصل ہے تو پورا جہان لبوں سے لگایا جا رہا ہے، پورا جہان لگا رہا ہے اپنے لبوں سے۔ تو زمزم اتنی برکت والا ہے تو جو نسل رسول سے نکلی ہے، جو فاطمہ سے نکلی ہے، جو حسن سے نکلی ہے، جو حسین سے نکلی ہے، پورا زمانہ اپنے ہونٹوں سے لگا رہا ہے، چوم رہا ہے، دستبوسی کر رہا ہے، قدم بوسی کر رہا ہے۔ جب زمزم کبھی ختم نہیں ہوگا تو آل رسول ختم ہوں گے۔ یزید نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جب پانی ختم نہیں ہوگا تو رسول کا رشتہ روحانی ختم ہوگا۔ زمزم کی برکت۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت حاجرہ جتنے میں دوڑی اتنی نشانی ہونا چاہیے تھے نا، کتنا دوڑا؟ 1 فٹ میں گئی، 4 فٹ میں گئی، 10 فٹ میں گئی، جتنے میں جائیں اتنے میں آویں، ان کی قدموں کی برکت سے وہ نشانی نہیں، پوری پہاڑی نشانی۔ پتا چلا کہ صحبت میں رہنے والی چیز، بغل میں رہنے والی چیز بھی صحبت کا فیض اٹھاتی ہے۔ کربلا کی پوری سرزمین مقدس ہو گئی، مدینے کی پوری سرزمین مقدس ہو گئی، رسول ایک جگہ مدفون ہے اور پوری مدینے کی زمین باعث عزت و احترام ہو گئی۔ نسبت کا فیض ملتا ہے محبت میں۔ اب آپ جب پانی پینے کے لیے جیسے ہی گلاس میں زمزم لیتے ہیں ویسے ہی کہا جاتا ہے ذرا کھڑے ہو کے پیو۔ کیوں بھائی کھڑے ہو کے کیوں پیئیں گے؟ کہا اس لیے کھڑے ہو کے پیو کہ یہ زمزم ہے، یہ تمہارے بورنگ کا پانی نہیں ہے، بیٹھ کے پینا چاہیے، 3 سانس میں پینا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے پینے کے بعد۔ مگر یہ زمزم ہے نا، بسم اللہ کرو، 3 سانس میں پیو، مگر کھڑے ہو کر کے پیو۔ میں بھی بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں، مگر اس کی تعظیم یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ اسے کھڑے ہو کر کے پیو۔ کیوں؟ ہمیں پانی ہی تو ہے، کہا پانی ہے، مگر یہ پانی وہ پانی ہے جس کی نسبت اسماعیل کے قدموں سے ہے، یہ دوسرے پانی سے ممتاز ہے۔ تو ایک پانی دوسرے پانی سے ممتاز ہو گیا۔ پانی ایک، جو چیزیں پانی کے اجزاء بن کر کے نظر آتی ہیں وہ سب ایک، پانی کی علت ایک، غایت ایک، مطلوب و مقصود سب ایک، مگر پانی پانی برابر نہیں۔ ایک پانی قدم کا ہے، ایک پانی کرم کا ہے، ایک عام پانی، پانی پانی برابر نہیں۔ یہ کتنے احمق ہیں کہ امتی نبی کے برابر کر رہے ہیں۔ نبی سے کوئی امتی برابر ہو سکتا ہے جب پانی پانی برابر نہیں؟ ہمیں نبی نبی برابر نہیں، میرے نبی تو رسولوں سے بھی افضل ہیں، نبیوں سے بھی افضل ہیں، تو جب نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں تو امتی کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تم میں مکرم وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، سب سے زیادہ، اور تقوی دل سے ہوتا ہے، اور دل میں تعظیم جب تک نہ ہو تمہاری عبادت کسی خانے میں نہیں، اللہ کی محبوبیت کی تعظیم کرنی ہوگی۔ اور تقوی ایسے نہیں ملتا، تقوی اللہ دلوں کو چنتا ہے، اور جس دل کو اللہ چنتا ہے وہی دل متقی ہوتا ہے۔ پوچھو قرآن سے کس دل کو اللہ چنتا ہے تقوی کے لیے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ جو لوگ
رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا. یعنی جن کے دلوں میں رسول کا ادب ہے، رسول کی تعظیم ہے اور رسول کی زندگی کا احترام ہے، ان کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے. اور تعظیم یہی نہیں ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تعظیم یہی نہیں ہے کہ قصیدے پڑھو، تعظیم یہی نہیں ہے کہ نعرہ لگاؤ، تعظیم یہ ہے ایک پانی کا قطرہ. مشہور واقعہ ہے، صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ رسول کی نسبت حاصل ہے، یہ تعظیم میں نہیں گرنے دے رہے ہیں. تو پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہ گرنے دیا جائے چونکہ رسول سے منسوب ہے، تو جو اعمال خیر رسول سے منسوب ہے اسے کہاں پھینک رہے ہو؟ وہ نماز، وہ سجدہ، وہ رکوع، وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ بندگی، وہ خشیت، وہ کردار، وہ اخلاق، وہ سیرت، وہ پاکیزگی، وہ طہارت، اس کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ یہ بھی تو رسول سے منسوب ہے. پانی نہیں گرنے دیا جا رہا ہے تو اعمال بھی تو رسول سے منسوب ہیں، اس کو بھی اپنے دل میں عزت کی نگاہ سے دیکھو، اس پر عمل کرو. نماز پڑھنے کی بھی کوشش کرو، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرو. تقوی کے اندر تمام اچھائیاں آ جاتی ہیں، مگر یہ اچھائیاں تبھی اچھائیاں ہیں جب اس کا اثر دل میں ہو. اور دل میں اللہ کے نشانیوں کی جب تک تعظیم نہیں ہوگی اور اللہ کی محبوبیت کی عظمت تمہارا دل جب تک تسلیم نہیں کرے گا، تب تک کہ تمہارے اعمال ساتھ نہ دیں گے. تو اپنے کو مکمل طور پر متقی بناؤ، ادب بھی رکھو، اعمال کو بھی بجا لاؤ. اور دل کی دنیا کیسی سنوری ہونی چاہیے، دل کے اندر کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پھر اگر موقع ملا تو پھر بتایا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئیے صلاۃ و سلام پیش کریں. حسین ابن حیدر لے لو سلام ہمارا، اے حسین ابن حیدر لے لو سلام ہمارا، اے حسین ابن حیدر لے لو. نبی کے پیارے دل بر، نبی کے پیارے دل بر لے لو سلام ہمارا، اے حسین ابن حیدر لے لو سلام ہمارا، اے حسین ابن حیدر لے لو سلام. سہ ظلم ظالموں کے رہے حق میں تم نے ہنس کے، سہ ظلم ظالموں کے رہے حق میں تم نے ہنس کے، کرے ناز دنیا تم پر، کرے ناز دنیا تم پر لے لو سلام ہمارا، اے حسین ابن حیدر لے لو سلام ہمارا، اے حسین ابن حیدر لے لو سلام. کر ناز تم پہ کعبہ، کہے یہ
نبی کا طیبہ کرے ناز تم پہ کعبہ کہے یہ نبی کا طیبہ ہو تم ہی تو دی کے رہے بر ہو تم ہی تو دی کے رہے بر لے لو سلام ہمارا اے حسین ابن حیدر لے لو سلام ہمارا اے حسین ابن حیدر لے لو سلام ہمارا اے نواس مصطفیٰ کے اے دلار فاطمہ کے اے نواس مصطفیٰ کے اے دلار فاطمہ کے اے شاہ غریب پرور اے شاہ غریب پرور لے لو سلام ہمارا اے حسین ابن حیدر لے لو سلام ہمارا اے حسین ابن حیدر لے لو سلام ہمارا یہ جہاں کی مسجدوں کے کہیں آج بھی مینارے یہ جہاں کی مسجدوں کے کہیں آج بھی مینارے اے حسین میرے رہبر اے حسین میرے رہبر لے لو سلام ہمارا اے حسین ابن حیدر لے لو سلام ہمارا اے حسین ابن حیدر لے لو سلام ہمارا کوئی کیسے بھول جائے وہ حسینی سجدہ اسلم کوئی کیسے بھول جائے وہ حسینی سجدہ اسلم جو کیا ہے زیر خنجر جو کیا ہے زیر خنجر لے لو سلام ہمارا اے حسین ابن حیدر لے لو سلام ہمارا اے حسین ابن حیدر لے لو سلام ہمارا اے نبی کے پیارے دل بر اے نبی کے پیارے دل بر لے لو سلام ہمارا اے حسین ابن حیدر لے لو سلام ہمارا اے حسین ابن حیدر لے لو سلام ہمارا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ملکہ بادشاہ کریمہ کارسازہ بند نوازہ بے نیازہ پروردگارہ، جو کچھ بھی ہم حقیروں اور فقیروں سے ہو سکا تیری بارگاہ میں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں، تیرے محبوب کے محبوبین کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا. مولا اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما. پیش کرنے میں، بیان کرنے میں، سننے میں، سنانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں کسی سے کوئی خطا، لغزش اور بے ادبی اور غلطی ہو گئی ہو مولا، اپنی رحیمی و کریمی کی صدقے میں سے معاف فرما. ہم گناہوں سے اٹے ہوئے ہیں، کسیاں شیاریوں کا شکار ہیں، ہماری رات اور ہمارے دن تقوی کے خلاف ہے، ہمارا دل زنگالود ہے مولا، ہمارے دلوں میں گندگیاں ہیں. اپنے حبیب پاک صاحب الاولیاء اور ان کے آل پاک کی طفیل ہمارے دل کو بھی متقی بنا دے مولا. ہمارے قلب و جگر میں اہل بیت اطہار کی محبت کو جاگزی فرما دے، اور ان بزرگان دین جنہوں نے محنت اور کاوش اور قربانیوں کے بعد ہم تک اسلام کو پہنچایا ہے، ان کی محبت میں جینے اور ان کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی حیات طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول